السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹرانسمیشن۔ اس کے ساتھ میں ہوں آغا تابش علی خان، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں خطیب مسجد امام بارگاہ قصر زینب کے صدر حکیم آغا زادار حسین خان۔ ان سے جانتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو جناب اسلامی نقطہ نگاہ سے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس کی جو لائے کہ حمد و ثنا مالک مختار اللہ، درود و سلام حسنوں کے لیے جن کے لیے خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب بلاغت یعنی مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اسلام میں روزے کی بہت اہمیت ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے ذمے خود لی ہے۔ کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر سے کیسی سمل پیدا ہوتی ہے، خود انسان نفرت کرتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جو روزے دار کی جو منہ سے بدبو مجھے جنت کی خوشبو سے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ تو اسلام میں روزے کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے ایک احساس بیدار ہوتا ہے کسی کی بھوک کا، کسی کی پیاس کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کرتا ہے۔ جی اچھا، تو علامہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب رمضان المبارک آتا تھا تو وہ کیسے ویلکم کیا جاتا ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمۃ الطاہرین علیہ السلام کے ادوار میں رمضان المبارک کو بہت اہتمام سے منایا جاتا تھا، اور روزے کی اہمیت پر زور دیا جاتا تھا، اور روزہ رکھ کے بتایا جاتا تھا کہ اسلام میں روزے کی بہت اہمیت اور فوقیت ہے۔ اور اسلام میں ہے کہ روزہ رکھوانا یعنی روزہ افطار کرانا بہت بڑی اجر عظیم اور بڑی عبادت ہے۔ جی اچھا، تو علامہ صاحب لاسٹ کویشچن، رمضان المبارک کے حوالے سے مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اسلام میں روزے کی اہمیت ہے، اور پیغام یہ ہے کہ یہ بار بار ایک سال بعد انسان کے پاس یہ مہینہ آتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جس نے محرم رمضان المبارک کو پا لیا وہ اگر گناہ نہ بخشوائے تو بدترین انسان ہے۔ اس وقت جو ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، ہمارے پوری دنیا میں کورونا کی شکل سے جو ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے کہ پروردگارہ اس مصیبت کو دور فرما، اور تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، اور بالخصوص ملت اسلامیہ، ملت تشیع اور دیگر مسلمان کو اس وقت میں حفظ و امان۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ۔